دیکھیں ایشو یہ ہے پرائمریلی اس وقت کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے بورڈ کے سکولز ہیں انٹر اور میٹرک کے، ان کو پچھلے پورے جو رواں سال اکیڈمک ایئر جو کہ عموماً 9 مہینے کا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کی کلاسز کے بعد آپ کے امتحان ہوتے ہیں 15 ستمبر سے 26 نومبر اور پھر 18 جنوری سے 15 مارچ، ایفیکٹولی یہ 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور ان 4 مہینے میں بھی طلبہ کو کہا گیا کہ آدھے بچے ایک دن اور آدھے طلبہ ایک دن آئیں گے، یعنی کہ ایفیکٹولی ایک طالب علم کو 2 مہینے کی ایجوکیشن یا کلاسز ملی ہیں۔ اب یہ کیمبرج کے بچے نہیں ہیں، یہ بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول کے بچے نہیں ہیں جو فوراً آن لائن کلاسز میں چلے گئے تھے۔ میں صرف کراچی کی بات کروں، اویس صاحب آپ کراچی سے ہیں، ڈی ایچ اے ڈگری کالج اور بلدیہ ڈگری کالج میں کتنا فرق ہے یہ آپ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل 2 مہینے کی ان کو کلاسز دے کے کوئی آن لائن ان کو کریکولم کلاسز نہیں دی گئیں۔ اب یہ سمپل یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال چھوڑ دیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ ایگزام ہمارے آن لائن کر دیں، یہ بات بھی چھوڑ دیں کہ امتحان نہ لیں۔ اس وقت میں مراد راز صاحب جو حکومت کے وزیر ہے پنجاب سے، ان کو کوٹ کروں گا۔ دسمبر 2020 میں جب سیکنڈ کرونا کی ویو آئی اور دوبارہ نومبر میں شفقت محمود صاحب کے احکامات پہ اسکول بند ہوئے تو مراد صاحب نے کہا کہ ہمیں ایکیڈمک ایئر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تاکہ بچوں کی کلاسز مکمل کرا سکیں، چونکہ اسکول دوبارہ بند ہو گئے۔ تو کھلے لیٹ تھے 26 ستمبر کو، اب دوبارہ بند ہو گئے۔ اب تو جب تھرڈ ویو کرونا کی آئی اور آپ نے 15 مارچ سے پھر اسکول بند کر دیے، تو میں مراد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ منطق سمجھ میں آئی دسمبر میں، تو اب آپ یہ 3-4 مہینے اسکول کھول کے طلباء کا کریکولم پورا مکمل کرا کے اگست میں یا اگست کے آخر میں یا ستمبر میں جا کے ان کے امتحان لیں، چونکہ یہ ایف ایس سی میٹرک کے وہ امتحانات ہیں جن کے اوپر ان کا میرٹ بننا ہے۔ یہ طلباء گورنمنٹ کالجز میں میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ تمام طلباء وہ ہیں جو پرائیویٹ فنڈنگ اور فائنانس کے اوپر جائیں گے؟ تو اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ طلباء کا کورس مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت پروٹیسٹ کے اوپر طلباء تلے ہیں یا طلباء پروٹیسٹ پہ تلے ہیں یا باہر نکلے ہیں۔ ابھی ہم اگر کسی بھی صوبے کی منسٹری کی ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ایف اے کیو سر ہر جگہ ہوتے ہیں، فریکوینٹلی آسک کوسچنز، جو طلباء کے سوالات ہیں کریکولم مکمل ہونے کے حوالے سے، یا کیا ان کا کریکولم شارٹ ہو جائے گا، یا اگر یہ اسکول ابھی دوبارہ کھلے تو یہ کتنے عرصے کے لیے کھلیں گے، چونکہ دوبارہ کھول کے کہا گیا کہ آدھے طلباء ایک دن آدھے طلباء ایک دن آئیں، ان کے جب سوالوں کا ان کو جواب نہیں ملے گا اور جب ہر منسٹر آ کے حقارت سے ٹیلی ویژن پہ بات کرے گا اور بولے گا یہ سست ہیں، یہ کاہل ہیں، جب ٹائیگر فورس بننی ہوتی ہے تو یہ سارے چوکو چوبند ہوتے ہیں، تب ان کے سارے کنسرنز ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ان کو اجاگر کر کے جو ہے اپنے دھرنوں میں لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ سارے طلباء جو ہے چاکو چوبند دستہ پاکستان کا ہوتا ہے، یہی انہی کی للکار کے اوپر جو ہے آپ تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر جب ان کے ایشوز کی بات آتی ہے تو ان کو عزت دینے کے بجائے لیجیٹیمیٹ کنسرنز کو آپ سست، کاہل، لیزی کہہ کے ٹال دیں گے تو طلباء اشتعال و غصے میں آئیں گے۔ یہ جو ہے نا ایگزام فزیکل ہونا کہ نہ ہونا، یہ صرف اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کووڈ کی کیا انڈیکیٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمیں اس آرگومنٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کورس مکمل کرا سکتے ہیں، کلاسز کھول کے ڈیلے کر کے امتحان پراپر فزیکل امتحان لے سکتے ہیں، 100 بسم اللہ لیجئے، مگر اس وقت کووڈ کے کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ انڈیا نے 10ویں جماعت کے اپنے امتحان کینسل کر دیے اور 10ویں جماعت کے جو بچوں نے موکس یا پریلیمز دیے تھے یا اسکول کے امتحانات تھے مڈ ٹرم سے، ان کی بیسس پہ ان کی ایوریج نکال کے، یعنی کہ جو میٹرک کے طلباء انڈیا کے، ان کو پار کیا گیا ہے۔ جو بھارت کے 12ویں جماعت کے بچے ہیں ان کو لے کے ابھی تک بحث چل رہی ہے، جو کہ بھارت بھی جانتا ہے کہ اگر 12ویں جماعت کے بچوں کو بھی بغیر امتحان کے آپ نے پاس کر دیا تو میرٹ ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے پاس اس وقت وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو شاید باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا، چونکہ کووڈ پچھلے سال آ گیا تھا کہ ہم کیسے کوئی انٹرنل میکینزم بنا دیں اگر امتحان نہ ہو سکیں۔ مگر فزیکل امتحان کی جہاں تک ڈیبیٹ ہے، میرا ذاتی موقف ہے لیٹ کووڈ انڈیکیٹر ڈیسائیڈ۔ اگر کووڈ کنٹرول میں ہے، ایس او پیز کمپلائی ہو سکتے ہیں، مزید سینٹرز کھولے جا سکتے ہیں، آپ فزیکل ایگزام کی طرف جائیے، مگر پلیز پہلے کورس مکمل کرا دیں۔ طلباء کو یہ ڈر نہ ہو کہ جو 12 چیپٹر میرے امتحان میں آ رہے ہیں ان میں سے 10 چیپٹر تو مجھے پڑھا ہی نہیں گئے تھے، یا میں ٹیوشن لوں، بٹ اگر میں غریب گھرانے سے ہوں اور میں ویسے ہی گورنمنٹ اسکول میں جا کے فری ایجوکیشن لے رہا ہوں تو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ باپ تو میرا کووڈ میں ویسے ہی جو ان امپلائڈ تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں نا، ہم صرف ان شہروں کی بات تو نہ کریں جو کراچی، اسلام آباد، لاہور میں انٹر میٹرک بورڈ تو پاکستان کے ہر گاؤں کا بچہ طالب علم دیتا ہے، تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں آتے پاکستان میں۔ آپ بلوچستان کا وسیع علاقہ دیکھ لیجئے، ایکس فاٹا دیکھ لیجئے، سدرن پنجاب، نادن سندھ کے علاقے دیکھ لیں، اے جے کے دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، انٹرنیٹ تو ہے نہیں، یعنی کہ آن لائن کلاسز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ طلباء کیسے کورس مکمل کر رہے ہیں یا کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تیاری مکمل ہے؟ سر میں آپ کو کہانی تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ پہلے یہ مسئلہ ہوا کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کا، جو کہ کیمبرج کے امتحان انٹرنیشنل اسکیڈول کے مطابق مئی میں ہونے تھے۔ اس وقت جب ہم نے کہا کہ جی کیمبرج کو، تو کیمبرج خود آفر کر رہا ہے بغیر ایگزام کے ایک ماڈل کے، بغیر ایگزام کے طلباء کو پاس کر دیا جائے، جو کہ بھارت نے لیا، سری لنکا نے لیا، نیپال نے لیا، بھوٹان نے لیا، یو اے نے لیا، سعودی عرب نے لیا، قطر نے لیا، کویت نے لیا، یو کے نے خود لیا، جہاں کے بورس جانسن کی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے۔ تو پاکستان کیوں نہیں لے رہا؟ تو شفقت صاحب نے کہا کہ اگر کیمبرج کے طلباء کو بغیر امتحان کے کیمبرج کا ماڈل اڈاپٹ کر کے پاس کر دیا جائے تو پھر انٹر میٹرک کے طلباء کو بھی کرنا پڑے گا، اور اس کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔
یعنی کہ ایک دوسرے بورڈ کے طلباء کو پہلے اس لیے خمیازہ اٹھانا پڑا چونکہ ہماری اپنی تیاری نہیں تھی, اور یہی شفقت محمود صاحب آخر وقت تک چلاتے رہے کہ میں امتحان لوں گا. جب اسد عمر صاحب نے NCOC میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھائی ریزننگ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ آپ کیمبرج کے امتحان کیوں چاہتے ہیں, تو پھر پتہ چلا کہ 3 بیچز کے امتحان کینسل ہوئے اور صرف A2 کے امتحان ہوئے, اور وہ بھی ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے جو کہ یونیورسٹی نے کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ اکتوبر نومبر تک آپ کو پروویژنل ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا, انہوں نے اس کو پوسٹ کر لیا ہے. اب آپ آ جائیں انٹر میٹرک اسٹوڈنٹس کے اوپر. کووڈ لاسٹ ایئر آیا تھا, ایک عجیب سچویشن تھی, پوری دنیا پریشانی میں چلی گئی, آپ نے بغیر امتحان کے پاس کر دیا. مگر پچھلے پورے 1 سال کے اندر میں جاننا چاہوں گا شفقت محمود صاحب اپنا کوئی ورک دکھا دیں کہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ سکولز کی ہماری پرفارمنس کتنی ہے, کون سے ہمارے ایسے سکولز یا ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بچوں کی پرفارمنس کورس کریکولم ویسی کم ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اکیڈیمک ایئر شارٹ کریں گے, ایکسلریٹڈ کورس پڑھائیں گے, کم دن سکول کھولیں گے, زیادہ طالب کورس پڑھائیں گے, تو انہوں نے کیا پہلی بات ہے کورس کمپلیشن کے والے سے محنت کی. دوسرا یہ فرض کریں یہ اگر خدا نہ خاصہ بھارت والی کووڈ کی سچویشن پاکستان میں ہو جاتی اور اس طرح کا ویریئنٹ یہاں پہ آ جائے اور ہم نہیں نہ سکے فزیکل امتحان, تو کوئی نہ کوئی تو الٹرنیٹیو پلان ہوگا, کوئی کنٹینجنسی پلان ہوگا. آج 10ویں جماعت کی اگر ایگزام کینسل کی بھارت نے تو 17 پیج کی ڈیٹیلڈ پالیسی نکالی ہے کہ کیسے وہ انشور کریں گے کہ اس میں کوئی زیادتی نہ ہو. مجھے 7 لائن کی پالیسی دکھا دے پاکستان کی گورنمنٹ. اگر آپ نے پچھلا پورا سال محنت کی ہوتی, آپ کا فوکس رہا ہے پچھلا پورا سال سنگل نیشنل کریکولم میں, وہ بھی اچھی بات ہے, مگر آپ وفاقی وزیر تعلیم ہے, آپ کو ملٹی ٹاسک کرنا ہے, کریکولم بنانا بھی آپ کا کام ہے, ایگزامز کو کنڈکٹ کرنا بھی سارے کام آپ کے صوبائی وزیر بھی ہیں, تو یہ ساری محنت کر سکتے ہیں. دیکھیے سر, اگر کہیں پہ طلباء کو اور ایک کثیر تعداد کی طلباء کو جو کہ سفر کرتے ہیں امتحان میں چونکہ ان کا کورس مکمل نہیں ہوا تھا, اور ان کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ انہوں نے سفر اس لیے کیا چونکہ یہ حکومت انڈیفرنٹ تھی, یہ ریاست جو ہے ہمارے بارے میں سوچتی نہیں ہے, کہ ہم سے ووٹ لے کے آ کے منسٹر بن جاتے ہیں بٹ ہمارے بارے میں فیصلے جو ہیں صحیح سے نہیں کرتے. یہ طلباء ریوولٹ کریں گے. آپ طلباء کو اشتعال بھی دلا رہے ہیں, ان کو ڈسلوژن بھی کر رہے ہیں, ان کو نالا بھی کر رہے ہیں, ڈس انفرینچائز بھی کر رہے ہیں. خدا کے واسطے اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں جن میں سے میجورٹی جو ہے اپنے اکنامک حالات بہتر کرنا چاہتی ہے, وہ نوکری نہیں کرنا چاہتی جو ان کے والد صاحب کر رہے تھے, اپنے لیے بہتر اپورچونیٹیز ڈھونڈنا چاہتی ہے. آپ ان کے اس ڈیفائننگ مومنٹ میں ان کے لائف کے جو ہے ان کو ایک گیمبل کھیلنے کو کہہ رہے ہیں کہ جیسی تیسی تیاری ہے تم کر لو, اور پھر گوٹکی کا بچہ کراچی کے بچے سے مقابلہ کرے, اور پھر پنجاب میں لالا موسیٰ کا بچہ لاہور کے بچے سے مقابلہ کرے جہاں پہ انفراسٹرکچر کا زمین آسمان کا فرق ہے, AJK کے بچے اسلام آباد سے مقابلہ کریں فیڈرل بورڈ کے حوالے سے. خدا کے واسطے آپ خود بتائیے اویس صاحب, جب پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا برابر سے نہیں ہے اور ہم برابر سے وہ سہولتیں مہیا نہیں کر رہے ہیں, اور وہ انفراسٹرکچر اور ایکسپلائٹ ہو گیا کووڈ کے آنے کے بعد, تو کیسے ایک امتحان کے ذریعے تمام تر بچوں کو گزار کے ہم ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے.